اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف پروپیگنڈا۔ وزارت قانون کی سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا کی جانب سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی کردار کشی کی شدید مذمت۔ ترجمان وزارت قانون کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو ملکی اداروں پر حملوں سے باز رہنا چاہیے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حافظ احسان احمد، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں۔ حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر بتائیے گا، جس فریق کے حق میں فیصلہ نہ آئے تو وہ کردار کشی کرنے پر اتر آتا ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے پاکستان کے اندر کہ پچھلے کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اگر میری فیور کے اندر کوئی فیصلہ آتا ہے کسی سول کورٹ، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے تو میرے لیے وہ بہت اچھی عدالت ہے، اور اگر میرے لیے وہ فیصلہ نہیں آتا یا اس فیصلے کے اندر جو ہے ابھی پینڈنگ پروسیڈنگز بھی ہوتی ہے تو پھر ہمیں پورے کا پورا ایک بریگیڈ جو ہے وہ کھول دیتے ہیں پاکستان کے اداروں کے خلاف۔ اور یہ دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں ہوتا، آپ کے نیبرنگ کنٹریز میں نہیں ہوتا، آپ چلے گئے ڈیولپ کنٹریز کے اندر نہیں ہوتا کہ اس طرح کی جو کرٹیسزم ہے وہ پاکستان کے اداروں پہ، چاہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ پاکستان کا میڈیا ہو، چاہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے پاکستان کی جوڈیشری ہو، جتنا فری فار آل ہم نے کیا ہوا ہے اپنے ملک کے اندر یہ دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جس طرح چیف جسٹس کے اوپر کرٹیسزم کی جا رہی ہے اور اس کو ایک آفیشیل اکاؤنٹ سے اس کو ہینڈل کیا گیا ہے، یہ دنیا کے کسی ملک کے اندر کو پولیٹیکل پارٹیز یا یہ جو آپ کے سٹیزنز ہیں وہ کرتے ہیں؟ دنیا کے کسی ملک کے اندر سوشل میڈیا کا اس طرح استعمال ہوتا ہے جس طرح ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ ان ڈپارٹمنٹس کے یا ان انسٹیٹیوشنز کے جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں ان کے خلاف ہو رہا ہے۔ اور دنیا کے اندر اب ان ممالک کے اندر چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے اسپیکٹرم بن گیا ہے، تقریباً 4.5 ارب کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر آ گئے ہیں، چاہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہے چاہے ڈیولپ کنٹریز ہے۔ ہمارے اپنے ملک کے اندر اس وقت 19 کروڑ کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا موبائل کے ساتھ ایکسس ہے، 9 کروڑ سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ساتھ ایکسس ہے۔ اب اس کے اندر یہ تھا کہ جب آپ کا پرنٹ میڈیا تھا اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھیں کہ فلٹر سے کہ وہ پبلش ہونے سے پہلے کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر جو تھا وہ چیک ان بھی ہوتا تھا، رسپانسبلٹی بھی آتی تھی۔ اب اس سوشل میڈیا کے اندر جس کا جو جی چاہے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے، جس کا جو جی چاہے جو ہے وہ پوسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب سر اسے کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے یا کم کیا جا سکتا ہے؟ اس کے 2 چیزیں ہیں جی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کے اندر پبلک اویئرنیس کریں کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس کا یوز اس طرح کیا جاتا ہے، نہیں کیا جاتا، اس کے ایس او پیز کیا ہے۔ دوسرا اس کے اندر ہے لیجسلیشن جو بڑی امپورٹنٹ ہے۔ میں اب آپ کو بتاؤں کہ آپ انسٹیٹیوشنز کو تو چھوڑیں، یہ تو ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں اور یہ بولتے بھی نہیں ہیں، ہمارا فیملی سسٹم جو ہے وہ اس سوشل میڈیا نے جو ہے وہ ڈسٹروائے کر دیا ہے۔ آپ اگر چلے جائیں ہماری فیملی کورٹس کے اندر تو اس کے اندر سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ یہ سوشل میڈیا کے وہ اکاؤنٹس ہیں جس کی وجہ سے وہ بلیک میلنگ وہ سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو وقت میرا خیال اس چیز کا آ گیا ہے کہ ہمیں اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے، اور امپورٹنٹ چیز جو اس کے اندر ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز بھی ہیں جہاں پہ ہمارے سے زیادہ سوشل لبرٹی بھی ہے، فری لبرٹی اسپیچ بھی ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے، حالانکہ ہمارے ملک کے اندر بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ بولیں، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ حافظ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، ابھی ہمیں جوائن کیا راجہ خالد ایڈوکیٹ صاحب نے۔ راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر بتائیے گا، یہ ایک پروپیگنڈے کے تحت جو ہے سوشل میڈیا پر کردار کشی کی گئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کی، تو کیا کہیں گے اس بارے میں، کس طرح اس کی روک تھام کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں پوری دنیا میں فریڈم آف ایکسپریشن حاصل ہے، اور پاکستان کے اندر بھی پاکستان کے شہریوں کو فریڈم آف ایکسپریشن دیٹ از گارنٹیڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اٹس اے فنڈامنٹل رائٹ آف دی سٹیزنز، ٹھیک ہے، لیکن سرٹن ریسٹرکشنز آر امپوزڈ، ان کے اندر رہ کے آپ کو بات کرنی ہوتی ہے۔ آپ جج کے فیصلوں پہ تنقید کر سکتے ہیں، جو جج کو ریڈیکیول نہیں کر سکتے، اسے توہین اس کی نہیں کر سکتے، اسے اسکینڈلائز نہیں کر سکتے، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر کسی انڈیویجول کی طرف سے ہوتا تو وہ الگ بات تھی، لیکن پی ٹی آئی کے جو آفیشیل ان کا پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے، آفیشیل پیج ہے، وہاں سے چیف جسٹس کے لیے منافقت اور اس طرح کے ورڈز کا استعمال کیا گیا۔ میں پہلے بہت سارے چینلز پہ بتا چکا ہوں کہ 36 کیسز میں
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ दिया, और बाज केसेस ऐसे थे जिनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिया गया। कानून में कहीं प्रोवाइडेड नहीं है कि आप जो प्रोटेक्टिव बेल है वो 2 दफा दें, लेकिन उन्हें ग्रांट की गई इन द लाइट ऑफ द सर्टेन सर्कमस्टांसेस। लेकिन और इसी तरह आप देखें कि उन्हें 3 साल की सजा हुई है, जबकि कैप्टन सफदर साहब को 1 साल की सजा हुई थी, उसके बाद वो एक्विट भी हो गए, लेकिन उनकी सजा 3 माह के बाद सस्पेंड हुई थी। ठीक है, 3 माह के बाद, यानी सजा अनाउंस होने के 3 माह बाद उनकी जो 426 की पिटीशन थी सीआरपीसी की, तो उस पर बहस हुई और वो सस्पेंड हुई। वो शॉर्ट सेंटेंस थी। पीटीआई को रिलीफ भी दिया गया लेकिन वो नजर नहीं आया, लेकिन किरदार कुशी जो है वो की जा रही है। बहुत शुक्रिया राजा खालिद एडवोकेट माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे, हाफिज एहसान अहमद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।